بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر معروف ہے، بہت سے لوگ بیانوں میں بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کے فضائل سنے تو پہلے تو فرمایا کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، جب یہ دعا قبول نہیں ہو تو فرمایا کہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا تحقیق ہے۔ یہ جی تفسیر تبری ہے ابن جریر تبری کی، یہ آیت شریف سورہ اعراف کی 150۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف واپس آئے تو بڑے ناراض ہوئے اور القل الواح، وہ تختیاں جو تھیں جو دور سے لے کے آئے تھے جن میں تورات لکھی ہوئی تھی، وہ ایک طرف ڈال دیں اور بھائی کے سر کو پکڑ لیا، ان کو کھینچنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تختیاں کیوں ڈال دی ایک طرف، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخرون، کچھ لوگ کہتے ہیں انما القى موسى الالواح لفضائل اصابها فيها لغیر قومه فاشتد ذلك عليه۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اس لیے ایک طرف رکھ دیں کہ ان میں کچھ ان کی قوم کے علاوہ کچھ قوموں کے فضائل تھے تو موسیٰ علیہ السلام پر جو بڑے بھاری گزرے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا فضائل تھے جی؟ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا جزید قال حدثنا سعید عن قتادہ۔ یہ ان قتادہ کو جو ہے نا اپنے دل میں رکھنا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اخذ الالواح، تو قال ربی انی اجد فی الالواح امتا خیر امت اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ میرے رب، میں تو اس الواح میں ایسی امت پاتا ہوں جو سب سے بہترین امت ہے، لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، فجعلہم امتی، ان کو میری امت بنا دیجیے۔ تلک امت احمد، یہ تو پیارے احمد کی امت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ مجھے تو الواح میں ایسی امت ملی ہے، ہم الآخرون، یعنی آخرون فی الخلق السابقون فی دخول الجنہ، آخر میں آئے گی جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اچھا جی، یہ جو روایت ہے نا لمبی ہے، امتی، یا اللہ ان کو میری امت بنا دیجیے۔ آپ اللہ تعالیٰ جواب دے دیتے امت احمد۔ تو پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وذکر لنا ان نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام نبذ الالواح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب کوئی ان میں سے بات قبول نہ ہوئی تو انہوں نے پھر تختیاں ہی ایک طرف رکھ دیں اور فرمایا کہ اللہم اجعلنی من امت احمد، کہ جب یہ امتی اتنی پیاری ہے آپ کو تو پھر مجھے اس امت میں بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو انعامات اور دو خصوصیات ایسی دیں اور دو عہدے دیے جن کو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے تھے۔ فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، کہ میں نے اے موسیٰ تجھے چنا ہے، لوگوں پر منتخب کیا ہے اپنی رسالت سے اور اپنے کلام کلامی سے، شان کلیمی سے۔ تو یہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ، پھر دوسرا جو ہے نا وہ پھر راضی ہو گئے، ثم اوتی الثانیہ، پھر دوسرا جو ہے انعام یہ دیا گیا من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق و بہ یعدلون۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان باتوں پہ راضی ہو گئے۔ اگلی روایت جو ہے نا وہ بھی دیکھیں، معمر ان قتادہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، بعض روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ قال ابو جعفر، یہ ابو جعفر یہ امام طبری خود ہیں، کہہ رہے ہیں والذی هو اولی بالصواب من القول فی ذلک، ان میں سب سے زیادہ جو اولی بالصواب ہے، یعنی صحیح کے اور درست کے قریب ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں جو ایک طرف رکھی تھیں من اجل غضبہ علی قومہ لعبادتہم العجل، وہ ان کو جو ناراضی تھی اور غصہ تھا وہ اپنی قوم پر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو کوئی حسد ہوا، نعوذ باللہ، نبی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا وہ اس امت پر۔ ٹھیک ہے، تو امام تبری بھی اس بات کو قبول نہیں کر رہے۔ اب یہ تفسیر ابن کثیر ہے جی، یہ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، اس میں یہ آپ، میں نے کہا تھا نا جی آپ نے وہ قتادہ والی بات جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ثم ظاہر السیاق انہ انما القى الالواح غضبا علی قومہ وهذا قول جمہور العلماء سلفا وخلفا، یہی سلف و خلف میں جمہور علماء قول ہے۔ ابن جریر نے، وہی ابن جریر جو ہے نا تبری، جو میں نے آپ کو بھی پہلے ان کا حوالہ دکھایا ہے، انہوں نے اس بارے میں قتادہ سے ایک بہت ہی قول غریباً، غریب میں نا ایک ایسی بات کہی ہے جس کا کوئی یعنی نامانوس قسم کی بات، اور لا یصح اسنادہ الی حکایت قتادہ، جس کی سند صحیح نہیں ہے، اور اس کو ابن عطیہ اور وغیرہ بہت سے علماء نے اس کو رد کیا ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے۔
वो जदीर बिरद वकान्नहु तलक्काहु क़तादतु अन बाज़ि अहलिल किताब। ये लगता है ऐसे है कि कतादा ने इसको अहले किताब से नकल किया है, और उनमें जो है ना कज़्ज़ाब, वज़्ज़ाक़, अफ़्फ़ाक और ज़नादिक़ा हैं, झूठे मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ बनाने वाले लोग। अफ़्फ़ाक, अफ़्फ़ाक कहते हैं खुद से बातें बनाने वाले, बहतान तराश किस्म कहते हैं, ज़नादी ज़िंदीक़ किस्म के। तो ये जी इसकी सनद का हाल है, और ये इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का फ़ैसला है इस बारे में। उम्मीद है कि इस बारे में वीडियो तो खैर लंबी हो गई है, लेकिन बात वाज़ेह हो गई होगी। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब।